مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اور کیا ان سے اعلیٰ مثال ہو سکتی ہے۔ ایک شخص آیا ان کے پاس مانگنے کے لیے، امام کے پاس اس وقت کشادگی تھی، ہاتھ کھلے تھے، مال موجود تھا۔ جب آئے امام کی خدمت مانگنے کے لیے، کہا کہ یا امیر المومنین میری مدد کر دیجئے۔ امام نے اپنے غلام قمر سے فرمایا اے قمر اس کو 1000 دے دو۔ قمر نے سوال کیا یا امیر المومنین یہ بتائیے یہ جو 1000 میں دوں وہ درہم میں سے نکال کے دوں یا دینار میں سے نکال کے دوں؟ درہم میں چاندی کے سکے، دینار ہے سونے کے سکے، مولا میں یہ 1000 کس میں سے دوں؟ مولا نے فرمایا جس میں سے بھی دینا چاہو دے دو، کلاہما عندی حجران، علی کے نزدیک دونوں پتھر ہیں، وہ پتھر دے دو جو اس کو خوش کر دے، انفع حالا، جو اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے وہ اس کو دے دو۔ اچھا یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے تو سونے کے سکے اچھے ہیں، مجھے سونے کے سکے چاہیے۔ مولا نے اسی نہج البلاغہ میں اشارہ فرمایا ہے یہ دنیا وہ ہے فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، اگر دنیا میں حلال بھی زیادہ مل گیا تو زیادہ کا بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ تمہیں زیادہ ملا تھا تو کہاں خرچ کیا؟ تم نے اپنے پاس جمع کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں تو قرآن کریم بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو گن گن کے رکھتے ہیں اپنے پاس پیسہ، کیا یہ مال ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ قیامت میں کوئی کام آنے والا ہے؟ ایک اور مقام پر مولا کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ مال جو تمہارے پاس جمع ہو اس کو خرچ کر دو، اصل میں اس خرچ کیے ہوئے مال کے تم مالک ہو، باقی جو پڑا رہ گیا اس کے تو چوکیدار ہو، تمہارا مال نہیں ہے، تم تو اس کی چوکیداری کر رہے ہو، بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ ڈالرز کہیں چلے نہ جائیں، یہ درہم و دینار کے چلے نہ جائیں۔ تم نے ساری زندگی یہ کام کر دیا، اپنے مال کو خرچ نہیں کیا، نقصان اٹھایا ہے۔ تو جس کی دید کلیئر ہوتی ہے، ویژن کلیئر ہوتا ہے کہ دنیا میں میں آیا ہوں تو ایک ایک چیز وہاں پہنچ رہی ہے، پھر وہ واقعا ملنگ ہو کر دیتا ہے۔ اور مولا کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، جب مولا بظاہر تنگ دست تھے، اس وقت مولا نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے، جب بھی کوئی سائل آتا ہے مانگنے کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ کاش ابھی جو میری مالی کیفیت ہے اس سے تھوڑی زیادہ ہوتی تو میں اس کو دے دیتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ابھی جو میری حالت ہے اس سے کچھ زیادہ ہوتی تو میں اس کو ضرور دیتا، ابھی میں خود تنگ دست ہوں۔ یہ ہر دفعہ کا جملہ ہے جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی بھی وہ نیکی نہیں کرنے دیتا۔ مولا جب تنگ دست تھے، ایک سائل آیا، کہا کہ یا امیر المومنین عطا فرمائیے۔ مولا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب تھا بانٹ دیا، کچھ بچا ہی نہیں، کیا کروں؟ سائل نے اللہ اکبر بڑی ناانصافی کی، کہنے لگا اے علی میں قیامت کے میدان میں تیری شکایت کروں گا، میں علی کے دروازے پر آیا تھا مانگنے کے لیے، علی نے میری مدد نہیں کی۔ مولا رونے لگے جملہ سننے کے بعد اور کہنے لگے اے قمبر ایک زرہ موجود ہے جو میں نے یادگار کے طور پہ رکھی تھی، وہی زرہ لے کر آ جاؤ، وہ اس کو دے دو۔ قمبر گئے، وہ زرہ لے کر آئے، جب زرہ اس کے حوالے کی اس وقت مولا نے بیان فرمایا تم جانتا ہے یہ کون سی زرہ ہے؟ یہ زرہ وہ ہے کہ جس زرہ کو میں جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خیبر و خندق میں پہنا کرتا تھا اور رسول کے چہرے پر آنے والے غموں کو دور کیا کرتا تھا۔ یہ تاریخی یادگار تھی جو میں نے رکھی تھی، لیکن تو نے جب یہ جملہ کہہ دیا میں کیسے جواب دوں گا؟ یہ زرہ بھی لے جا۔ اب وہ تاریخی یادگار کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ہے علی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں باعث علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ میرے مولا نے بتایا دنیا ایسے گزاری جاتی ہے، اور وہ کہ جن کے باغوں پر واقع ملکیت موجود تھی، باغ کے باغ آباد کیے تھے، شہر کے شہر آباد کیے تھے، کتنے شہر۔ کچھ عرصے پہلے ہمیں سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا، مکہ مدینہ کی زیارتیں نصیب ہوئی۔ جب ہم ایک سفر پر تھے، ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے سوال کیا کہ آپ نے تو سارا شہر دیکھا ہوگا، سارا سعودیہ دیکھا ہوگا، تو یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے اچھا شہر کون سا لگتا ہے؟ اچھا اس معنوں میں کہ جو ویل ڈیولپڈ ہو، دیکھنے میں انسان کو خوشی ہو جاتا ہے تو لطف آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ سچے دل سے پوچھیں نا تو مجھے سب سے زیادہ جو اچھا شہر لگتا ہے وہ ینبع لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اتنا گرینری ہے اس کے اندر، اتنا سرسب، اتنے درخت لگے ہوئے ہیں، اس کی شان ہی اور ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ینبع کا شہر مولا امیر المومنین نے آباد کیا تھا،
اور وہ شہر پورا امیر المومنین نے اپنی محنت مزدوری سے آباد کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو وقف کر دیا تھا، صدقہ کر دیا، جاؤ یہ تمہارا ہو گیا۔ اس پر پھر غلام، ان کے خاندان، ان کی نسلیں رہتی تھی، وہ بعد میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اس باغ کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو امیر کائنات نے بے تحاشا کام کیا ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کام کر کر کے پیسوں کو جمع کر کے رکھیں۔ یہ ہمارے ذہن میں غلط تصور بیٹھا ہوا ہے کہ ہم محنت کریں تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہوں۔ نہیں، ہمیں محنت کرنی ہے، پیسے جمع کرنے ہیں اس خاطر کہ زیادہ سے زیادہ اس کو خرچ کر سکیں۔ خرچ نہیں کیا تو پھر تو چوکیدار بن کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور مولا متقیان کے بارے میں ظاہراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس ہے، فرماتے ہیں کہ ان امیر المومنین اعتق 1000 مملوک من کد یدہ، ہمارے جد علی ابن ابی طالب نے اپنے محنت مزدوری کی کمائی سے 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ اب اگر ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد مولا علی کریں گے تو بتائیں یہ غلام آزاد ہو جائیں گے یا علی کے غلام بن جائیں گے؟ اور بہت سارے ایسے ہی تھے، جیسے جناب قمر کی مثال ہے، آزاد کر دیا قمر کو لیکن ہے غلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کے در سے بہتر درد نہیں ہے، میں آپ کے جیسے کردار والا کسی کو نہیں دیکھ رہا، میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ مولا آزاد کرتے یہ غلام بننے کی کوشش کرتے۔ تو مولا متقیان کا کردار بڑا عجیب ہے، اور ہمیں انہوں نے دنیا کے اندر یہ واضح کیا ہے کہ یہی دنیا وہ ہے کہ جو وہاں کی آباد کرنے کا سبب بنتی ہے۔